السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں سے نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے جو نماز کو اتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ نماز کیا چیز ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو لینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پاس گئے۔ کافر اور مومن میں بس فرق ہی یہی ہے نماز کا۔ پاکی اور ناپاکی میں فرق ہی ہے بس نماز کا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دلوں کا سکون ہے، نماز نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت سب کی دونوں کی کامیابی ہے۔ ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کوئی گھاٹا ہو جائے گا، یا پھر ہم کو لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ پوری دنیا مل کر نماز پڑھ لے تو اللہ کا 1% فائدہ نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا مل کر نماز چھوڑے تو اللہ کا 1% گھاٹا بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن نماز اتنی ضروری کیوں ہے؟ کسی اسکول میں بچوں سے پوچھا گیا، بتاؤ بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ بچے ایک ایک کر کے جواب دیتے گئے۔ بچوں نے کہا، کسی بچے نے کہا کہ سر جانور لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کسی بچے نے کہا کہ ناپاک لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کسی بچے نے کہا پاگل لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کسی بچے نے کہا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ جو نبی کو نہیں مانتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ میں سے کیا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا ہیں ان میں سے؟ خدا کی قسم، اگر نماز کی مرتبہ، نماز کی اہمیت کسی کو پتہ چل جائے نا، فجر کی نماز کی صرف اہمیت کسی کو پتہ چل جائے تو رات بھر اس خوف سے نہ سوئے کہ میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یقین جانیں بہت بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، لیکن سب سے بڑا ساتھی اور سب سے بڑا اعزاز ہم کو نماز دیا ہے۔ نماز کی وجہ سے ہی ہمارے سارے گناہ دھلتے ہیں، نماز کی وجہ سے ہی ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے ہی ہمارے چہرے پہ نور آتا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارا ایمان ہے؟ ہاں، ہم دنیا کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کے لیے ہم دنیا چھوڑیں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے ایک صحابی کی گھر میں بیٹے کی اتنی طبیعت خراب کہ بچہ مرنے والا ہے، سمجھے، اور اذان ہو گئی، جوہر کی اذان ہوگی، بیٹے کو اسی حال میں چھوڑ کے چلے گئے نماز پڑھنے۔ وہ چھوڑیں سرکار علی مقام امام حسین، نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، نبیوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے نبی نے پوری زندگی نماز پڑھی۔ کیوں؟ آقا نے بتایا کہ نماز جب مجھ پہ معاف نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ سرکار علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کربلا کے اندر 22,000 یزیدیوں کے سامنے گھرے ہوئے، انہوں نے اس وقت نماز نہیں چھوڑی، بتا دیا کہ میری جان سے زیادہ بڑھ کر نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید ہوئے، لیکن نماز کو پورا کیا، چھوڑا نہیں۔ مولا علی نماز کی حالت، پیر میں تیر لگا ہوا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو کھڑے ہو کر، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھو، اور لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے۔ اب سوچیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کسی کام کے لیے ہم نماز کا بہانہ بنا لیں تو نماز معاف ہے ہی نہیں ہے۔ ہر ایک مومن عورت اور مرد پہ نماز فرض ہے، وہ بھی 5 وقت کی۔ کیا ہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ دنیا کے کاموں کے لیے ہم گھنٹوں گھنٹہ وقت، 3 دن پر لگا سکتے ہیں، لیکن اپنی نماز
ہم نے نماز کو اتنا اہمیت گرا چکا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، آج ہر جگہ ناکام ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے کام کے لیے نماز چھوڑ دیں، کل کو اللہ پاک اسی کام میں ہم کو فیل کر دے، تو اسی کام کے اندر ہم کو ناکام کر دے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہاں بتائیں ذرا۔ خدا نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، ایسا تحفہ کہ اللہ نے خود لامقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے دیا۔ یہی نماز ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اولیاء کرام بنا دیا، یہی نماز ایک صحابہ کا مرتبہ بلند کیا۔ اسی نماز کو پڑھنے سے اولیاء کاملین، قطب ربانین، تمام تابعین، طب تابعین، تمام اولیاء اسلام سب لوگ نماز پڑھنے کی بنیاد پہ بنے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ نماز کو اہمیت کو ایک دم ختم کر چکے ہیں۔ ذرا سمجھ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔